شکریہ جناب اسپیکر. فاضل ممبر نے کچھ نکتے اٹھائے ہیں اور میں نہایت ادب سے ان کا جواب دینا چاہوں گا. کچھ ممبران نے رولز کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان رولز کی گنجائش نہیں ہے اور آپ جو کارروائی بڑھا رہے ہیں وہ رولز کی نفی کرتے بڑھا رہے ہیں. ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز نے ایک بڑا مفصل اس کا جواب دے دیا کہ رولز میں گنجائش ہے. ان رولز کا انہوں نے حوالہ دیا اور اس حوالے کے بعد انہوں نے گزارش کی کہ جو کارروائی کر رہے ہیں اس کی وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں اس طرح کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اس وقت جو قوانین لے کر آئے ہیں ان پر لیجسلیشن ہو جائے. اس لیے ہو جائے کیونکہ ایک بجٹ کا اجلاس، کل بجٹ ہے، اجلاس ہونا ہے، تو ایک تاخیر ہو جائے گی اور اس میں بہت سے ایسے قوانین ہیں جس سے کہ ڈائریکٹ عوام کو ریلیف پہنچانا مقصود ہے. اب آپ اس میں یقیناً عوامی جماعتیں ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں، اور اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم گنجائش پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس میں رخنہ اندازی نہیں کریں گے اور فراخ دلی سے آگے بڑھیں گے. دوسری بات، فاضل ممبر نے کہا کہ بل کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. بجا طور پہ کہا یقیناً ہونا چاہیے. اب بل کی ڈیبیٹ کی دو گنجائشیں ہمارے پاس ہیں. ایک، بل جب مرتب ہوتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو پیش کیا جاتا ہے، ہاؤس میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، ہاؤس میں انٹروڈیوس کرنے کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی جماعت کی نمائندگی موجود ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. اب تصور یہ کیا جاتا ہے یا تصور یہ ہونا چاہیے کہ جو ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی میں چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یا جے یو آئی سے تعلق ہے، وہ اپنی جماعت کا جو پالیسی نقطہ نظر ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں لائے گا، رکھے گا، اپنا موقف پیش کرے گا اور اپنی رائے ریکارڈ کرائے گا. اگر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس کی رائے کیری نہیں ہوتی تو وہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دے گا. لیکن اکثریت سے اگر اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو ریفر کرتی ہے ہاؤس میں تو وہ آ سکتا ہے. پھر ہاؤس میں ممبران کو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کا موقع ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. تو پھر قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب بل ہاؤس میں آتا ہے اور فاضل ممبر کسی کو اگر اس پہ اعتراض ہے وہ ترامیم پیش کر سکتا ہے. ترامیم کو آپ ہاؤس کے سامنے رکھتے ہیں، ممبر کو موقع ملتا ہے، جس کو جو معترض ہوتا ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ پر اپنی رائے کا اظہار کرے. اور پھر جمہوریت کیا کہتی ہے؟ جمہوریت کہتی ہے پھر اکثریت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے. اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اگر جمہوریت میں اکثریت کی بات کو فوقیت نہ دی جائے تو یہ جمہوریت کی نفی ہوگی. تو جناب والا، میں اب اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو فاضل ممبر نے دو نکتے اور کہے. آپ نے کہا، آپ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیڈر کی بات بڑے احترام سے سنی ہے. آپ بھی سنیے تالپور صاحب، آپ بھی سنیے. عرض یہ ہے، آپ نے کہا اور درست کہا. I once again agree with the honorable member when he says کہ موقع ملنا چاہیے، اس پہ ہمیں ڈیلیبریٹ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بائی آل مینس آپ نے الیکٹورل ریفارمز کا حوالہ دیا. obviously ان کی امپلیکیشنز ہیں، فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. تبھی تو ہم نے کہا تھا، تبھی تو آپ نے کہا تھا کہ الیکٹورل ریفارمز پر آپ بائیکاٹ مت کیجئے، الیکٹورل ریفارمز پہ آئیے، بیٹھیے. ہم نے آپ کو دعوت دی، بارہا دعوت دی، آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم دعوت دیتے ہیں آپ آنے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم بحث میں کرنے کا اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں آپ اپنا نقطہ نظر ریکارڈ نہیں کراتے. جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں آپ بات کرنے کی گنجائش نہیں کرتے. جب ہم اکثریت پوری کرتے ہیں آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، فلی بسٹنگ کرتے ہیں. یہ جمہوریت کی روح کی نفی کر رہے ہیں آپ. ایسا نہیں ہوتا جناب والا. میں ٹھہریے صبریے. اب جناب والا آپ نے بات کی کہ یار ٹھہرو یار، ابھی کرسی پہ بیٹھے، گھبرائے نا. اب جناب والا آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ آئیے، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں and we will respect your point of view, but what we are doing is not unhony. الیکٹرانک ووٹنگ آپ کے پڑوس میں
ہندوستان میں کئی سالوں سے رائج ہے, امریکہ میں رائج ہے, کئی ممالک میں رائج ہے. کیا وہاں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا وہاں جمہوری اقدار نہیں ہے؟ کیا وہاں ان کے الیکشنز دنیا تسلیم نہیں کرتی؟ کرتی ہے. اگر وہاں کرتی ہے تو یہاں مذائقہ کیا ہے؟ یہاں مذائقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز, جناب والا میں ساتھ احترام کہوں گا, اوورسیز پاکستانی کو پر مجھے اور ٹریجری بینچز کو فخر ہے جو پاکستان کے لیے وہ تفصیل کرتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر بھیجتا ہے, اور وہ ایک طبقہ ہے جو کما کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے. اگر ان کو ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں, اگر ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ پاکستان کی قانون سازی میں پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سٹیک ہولڈر بنانا چاہتے ہیں, آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ آپ کو پیسے ترسیل کر رہے ہیں. تو آپ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کو آپ کہتے ہیں آپ علمبردار ہیں, اور آپ اوورسیز پاکستانی کے گلے کو دبانا چاہتے ہیں, ان کا حق ان سے سلب کرنا چاہتے ہیں. وہ خوددار پاکستانی ہیں, وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں. اور آج کے زمانے میں کون بے خبر رہ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں؟ دیکھیں صاحب, ابھی سے اوئے ہو گئی ہے. یہ پریشانی کی علامت ہے, یہ فرسٹریشن کی علامت ہے, یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے جو ہونے والی ہے. جناب والا, اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ آپ اوورسیز پاکستانی گوارا ہے نا, تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں, اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں. یہ قاتل ہے, یہ اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کے قاتل ہیں. جناب والا آگے چلیے, آخری بات کرتا ہوں اور پھر ضرور بات کیجیے. پھر آپ کہتے ہیں یادیں, ہائے 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 ہائے, یادیں, ہائے ہائے ہائے, دل کی گل کیجیے. پہلی بات تو یہ ہے, یادیو کی کہانی یہاں تک بگاڑی ہم نے نہیں, تم نے بگاڑی. ہم تو پاکستان کی وقار اور عزت, جس میں ہندوستان پاکستان کو گھسیٹنا چاہتا ہے, وہ ICJ کے سامنے جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے ICJ کی سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جو کاؤنسل ایکسیس کی وہ بات کرتے ہیں, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کو رائٹ دینا چاہتے ہیں. میں حیران ہوں کہ آج مجھے اپوزیشن بینچز سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہے, پاکستان کی بولی سنائی نہیں دے رہی. یہ آج ہندوستان کی بولی بول رہے ہیں, پاکستان کی بولی نہیں بول رہے. تو جناب اسپیکر, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ ہائے بیٹا جناب اسپیکر, میں آج کروں گا, انہوں نے نہیں ماننا. سن لو, گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں ماننا. Thank you. Item number 24. Now I put